میرا تھوڑا سا مزاج مختلف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی مجالس کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں یا تقاضے ہوتے ہیں, لوازمات ہوتے ہیں, میں اس پہ پورا فٹ نہ اتروں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں دنیا بھر میں تبلیغ کر رہا ہوں, اس گھر کی وکالت کر رہا ہوں, اس گھر کی نوکری کر رہا ہوں قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے. اور شیعہ سنی سے ہٹ کر دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں, اس گھر کو ماننے کے لیے انسان کا شیعہ ہونا ضروری نہیں, سنی ہونا بھی ضروری نہیں, اہل حدیث ہونا بھی ضروری نہیں, دیوبند ہونا بھی ضروری نہیں. میرے اور آپ کے پیارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے, بندے کا حلالی ہونا ضروری ہے. اس لیے نہ کسی سے لڑائی, نہ کسی سے لڑائی ہے, نہ کسی سے جھگڑا ہے. جو کچھ سناؤں گا میں قرآن سے اور اہل سنت کی جو چوٹی کی کتابیں ہیں ان سے سناؤں گا. کوئی بندہ مجھ سے حوالہ مانگے, میں حوالہ کھول کے دکھاؤں گا. منانا میری ڈیوٹی نہیں, چونکہ ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا, وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام ہے پہنچانا, کنوے کرنا, ڈلیور کرنا, منانا ہماری ڈیوٹی نہیں. وہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے, درختوں کو, بھیڑیوں کو, بکریوں کو, اونٹوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے. ایک لوٹے سے 1400 صحابہ کو وضو کرتا دیکھتے تھے, خیبر کے پرزے اڑتا دیکھتے تھے, عمر بن عبد ود کو تڑپتا دیکھتے تھے. وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سن کر مان بیٹھے ہیں. ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے نہیں. اگر ماننے کے لیے دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا, کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا, ولید نہ رہتا, عتبہ نہ رہتا, شیبہ نہ رہتا, یزید پلید نہ رہتا, ہارون نہ رہتا. پتا چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے بس ماننے کا ہے. تو میں منانے نہیں آیا, خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. اس لیے نہ لڑائی نہ جھگڑا, سنیت بتاؤں گا, سنیت پڑھاؤں گا, سنیت دکھاؤں گا, سنیت ہی سمجھاؤں گا. میں اصل سنیت بیان کروں گا, پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ سنیت ہے کہ شیعت ہے. کسی کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. یہ جہالت ہے, گمراہی ہے, دلالت ہے جو شیعہ سنی کو لوگ لڑا رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, شیعت اور سنیت کربلا کے میدان میں تھی اور دمشق کے تخت پہ خارجیت تھی. میں یہ نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں, میں دوریاں ختم کرنا چاہتا ہوں, میں قریب کرنا چاہتا ہوں, میں محبتیں بانٹنا چاہتا ہوں, پیار بانٹنا چاہتا ہوں کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہ, دوسری کو چھیڑو نہ. یہ دنیا میں یہ میں پیغام دے رہا ہوں, اور بیگانے تو بیگانے ہیں, میرے اپنوں کو یہ امن کا جو پیغام ہے یہ ہضم نہیں ہو رہا. اس لیے کہ میں مقام اہل بیت اطہار پہ ڈنڈی نہیں مارتا,
اب جو موضوع میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، تھوڑی سی اگر توجہ کریں گے نا تو پرابلم نہیں ہوگی. چاہیے آپ کی توجہ. اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو مہمان سمجھ کے سن لیں ذرا. اب توجہ میں نے آپ کی حاصل کرنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التین، اس کی آیت نمبر 4 جو میں نے آپ نے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے. کس کو؟ انسان کو. ایبسلوٹ بات کی، مطلق، یعنی انسانیت کی بات کی. یہ نہیں کہا جو مسلمان انسان ہے ان کو، انسان کو. کس کو؟ بڑا خوبصورت بنایا، بڑا با کمال بنایا، بڑا با جمال بنایا. خوبصورت آنکھیں دی، صورت دی، مورت دی، سراپا دیا، حیت دی، ہاتھ دیے. جس سائز کا دایاں ہاتھ اسی سائز کا بایاں، جس سائز کی دائیں ٹانگ اور بازو اسی سائز کا بایاں بازو اور ٹانگ. اسے کہتے ہیں آسانی تقویم. بڑا خوبصورت بنایا. کس کو؟ انسان کو. اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے نا، سب میں احسن، خوبصورت اور معزز اور جو اشرف ہے نا، وہ اللہ نے انسان کو بنایا. ذرا توجہ میری طرف. مولا، یہ جو تو انسان کی تعریفیں کر رہا ہے کہ تو نے انسان کو بڑا احسن بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا اعلیٰ بنایا، بڑا معزز بنایا، بڑا اشرف بنایا. مولا ہم پوچھتے ہیں یہ انسان تو نے بنایا کس سے؟ انسان افضل کوئی بھی چیز ہو، وہ افضل بنتی ہے اپنے خمیر سے. جس سے کوئی چیز بنے نا، اس سے وہ افضل بنتی ہے. یہ سٹینڈ لگا ہے میرے سامنے لوہے کا، ٹھیک ہے، یہ لوہے کا بنا ہے. اگر چاندی کا ہوتا تو لوہے سے چاندی کا افضل ہوتا. اگر سونے کا ہوتا، گولڈ کا، تو چاندی سے وہ افضل ہوتا. ہیرے کا ہوتا تو وہ گولڈ سے افضل ہوتا. اس کا مطلب ہے جو بھی افضل بنتا ہے نا، وہ بنتا ہے اپنے خمیر سے، اپنی تخلیق سے. آپ لوہا لے کے چلے جائیں کباڑیے کے پاس کہ بھائی یہ لوہا میں نے سیل کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ لوہا سیل کرنا ہے، وہ ایسے دیکھے گا ادھر پھینک دے گا اور 60-70 روپے آپ کو دے دے گا. اب دوسرا گیا، اس نے کہا یہ میں نے سونا، گولڈ، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی بالخصوص آپ گولڈ لے کے چلے گئے، سونا اس کو سیل کرنا ہے، وہ ادھر نہیں پھینکے گا. لوہے کو اس نے چیک نہیں کیا تھا کہ لوہا ہے کہ نہیں. اب گولڈ کو وہ چیک کرے گا، کیرٹ دیکھے گا، بتی لگا کے چیک کرے گا اصلی ہے کہ نکلی. جب چیک کر لے گا تو پھر اس کا جو مول ہے، قیمت ہے، آپ کو 70-80 نہیں دے گا، ہزاروں لاکھوں میں دے گا. اس کا مطلب ہے کہ انسان یا کوئی چیز قیمتی یا اعلیٰ تب بنتی ہے اگر اس کا خمیر اعلیٰ ہو، اس کی اصل، اس کی بگننگ، اس کی جس سے بنیاد ہو. جامع ترمذی میں میرے اور آپ کے پیارے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا. سنو میرے مصطفیٰ کا فرمان، سنو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے طبقے بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا بنایا. اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے، خلواتیں بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا بنایا. اللہ نے حسب اور نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب اور نسب ہمارا بنایا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات آپ سمجھ گئے.
کوئی چیز قیمتی یا کوئی انسان افضل بنتا ہے اپنے خمیر سے. اب اللہ سے سوال کرتے ہیں عیسیٰ کھیل والوں، مولا تو ذرا بتا تو صحیح، یہ انسان جو تو نے اصل بنایا، بڑا اللہ بنایا، بڑا اشرف بنایا، بنایا کس سے؟ بڑا جملہ دینا میں نے، توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے. اللہ نے کہا بتاؤں کس سے بنایا انسان؟ جی مولا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. توجہ میری طرف. اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا بدبودار مٹی سے. یہ توجہ ذرا میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. کس سے؟ بدبودار مٹی سے، سیاہ گارے سے، سلسال سے، سن سیدھا مٹی سے، بجتی مٹی سے. آپ مٹی میں پانی ڈالیں، سورج کے آگے رکھ دیں، 2-4 دن بعد مٹی کا کلر بھی چینج اور اسے بدبو بھی آئے گی. اسے عربی میں کہتے ہیں سلسال. اور گارا بدبودار مٹی. میں نے آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ دینا ہے اور میں امید کرتا ہوں میری کچھ باتیں 2-4 دن بعد سمجھ آتی ہیں، لیکن ادھر آیا ہوں میرے مائنڈ میں یہ چیز ہے، ادھر بات منہ سے نکلے گی ادھر دل میں اترے گی. اللہ نے کہا انسان کو بنایا گارے سے، بجتی مٹی سے، بدبو والی مٹی سے، سیاہ مٹی سے. مولا ہم تیرے بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں ایک التجا کرتے ہیں، جو انسان گارے سے بنا، جو انسان بدبودار مٹی سے بنا، سلسال سے بنا، وہ ہو گیا آسانی تکوین. مولا جو مٹی سے بنا، گارے سے بنا، وہ آسانی تکوین. تو جو انسان تیرے نور سے بنے، آپ کا پروگرام پوری دنیا پہ لائیو جا رہا ہے، پوری دنیا بھی سن لے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ بھی سن لیں، دائیں بائیں کھڑے لوگ بھی سن لیں. توجہ میری طرف. ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، میں نے منانا نہیں دکھانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو انسان مٹی سے بنانا، سلسال سے، اللہ کہتا ہے وہ آسانی تکوین ہے. مٹی سے بن کر، بدبودار مٹی سے بن کر. تو مولا کچھ انسان ایسے بھی تو ہیں جن کی تخلیق میں سیاہی ہے ہی نہیں، جن کی تخلیق میں بدبو ہے ہی نہیں، جو بنے ہی تیرے نور سے. آؤ ذرا میں مٹی والے بات سمجھ گئے آپ، آؤ ذرا نور والے انسان پیش کرتا ہوں. محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا. یہ سینہ چوڑا کر کے نا آپ نے کل یا آج رات کو لوگوں کو یہ میری حدیثیں جو بیان کر رہا ہوں سنانی ہے، اور ایسے نہیں سنانی ڈر کے، ایسے سنانی. جو نہ مانے میں واٹس ایپ نمبر دے کے جاؤں گا، پوری حدیث بھیجوں گا. اور اہل سنت کی کتابیں، محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا، دوسری جلد صفحہ نمبر 55. امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ. احمد بن حنبل بتاؤں کون ہے؟ بخاری مسلم کے استاد. امام عبد الرزاق کی المصنف، امام بخاری کے دادا شیخ، یعنی امام عبد الرزاق کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام بخاری. امام قسطلانی کی المواہب اللدنیہ. یارو حوالے دے رہا ہوں، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ 150 سے زائد کتب میں یہ حدیث ہے یہ جو آپ کو سنانے لگا ہوں.
اور راوی سنو حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی کا نام سن کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، صحابہ کے نام پہ مدارس کے نام رکھنے والوں، اس صحابہ کا جلوس نکالنے والوں، 100 مساجد کا اعلان کرنے والوں، وہ یہ صحابی تمہیں نظر کیوں نہیں آتے؟ سلمان فارسی نظر کیوں نہیں آتے؟ ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے؟ عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ میث میں تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ ان کو کمبر کیوں نظر نہیں آتے؟ یہاں آ کے اس لیے مولوی اندھے ہو جاتے ہو. یہ محمد کے صحابی تھے، علی کے غلام تھے. یا علی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رضی اللہ عنہ کا معنی سمجھاؤں؟ بولو یار، سمجھاؤں؟ رضی اللہ عنہ کا معنی ہوتا ہے اس پہ اللہ راضی ہوا. اس پہ اللہ کس پہ؟ اب یہ جواب دینے لگا کہ اس پہ اللہ راضی ہوا. کس پہ؟ اہل سنت کی 50 کتابیں. یار جملے ضائع نہ کرو. اور رضی اللہ عنہ بتانے لگا ہوں یار، نہ میری بات، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی مفتی کی، آمینہ کے لال کی بات، جن کا کلمہ پڑھتے ہو یار. میرے اور آپ کے پیارے آقا کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ یکتب لغضبک ویرضا لرضاک. اور رضی اللہ کا معنی سمجھاؤں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ جس پر تو راضی ہوتی ہے اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جس پہ تو ناراض ہوتی ہے اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یا علی زندہ باد، زندہ باد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. اس کا مطلب ہے مولوی جی، مفتی جی، علامہ جی، کس کے نام کے آگے رضی اللہ لکھنا ہے؟ کس کے نام کے آگے رضی اللہ پڑھنا ہے؟ وہ لکھنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے پڑھ مر لیا کر کہ اس پہ بطول راضی ہے کہ ناراض ہے. وہ کوئی لڑائی کی بات ہے یار، وہ کوئی لڑائی کی بات کر رہا ہوں، کوئی جھگڑے کی بات کر رہا ہوں، کوئی بے ادبی کر رہا ہوں، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں. میں دکھا کے جاؤں گا. حضور فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ رضی اللہ وہ ہے جس پہ تو راضی ہے. کوئی لڑائی دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ رضی اللہ ہی وہ ہے جس پہ زہرا راضی ہے. حضرت یا علی اللہ سلامت رکھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کے راوی. سنو ذرا حدیث سینہ چوڑا کر کے ذرا پتہ تے کریے نور والے کیڑے نے. الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ علامہ صفوری شافی بھی اس کو لے کے آئے ہیں نزہۃ المجالس میں، اہل سنت کی کتابیں. میرے آقا فرماتے ہیں کنت انا و علی و فی روایت و فاطمہ و حسن و حسین.
وعلی بن حسین والباقر وجعفر صادق وموسیٰ کاظم وعلی رضا ومحمد تقی وعلی نقی وحسن عسکری ومحمد مہدی نورن بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم. میرے آقا فرماتے ہیں میں علی فاطمہ حسن حسین زین العابدین الباقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری محمد مہدی علیہم السلام. آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا, آدم کا جسد نہیں بنا تھا, آدم کی روح نہیں بنی تھی. آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا, دوسرا 14 کا نور تھا. ہائے 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 14 کا ایک جملہ مجھے کہنے دو, ایک جملہ مجھے کہنے دو ہاتھ جوڑ کے پنجابی میں, ہماری سیالکوٹ کی پنجابی. توجہ میری طرف. یہ مطلب ہے مولوی جی او مٹی والے ہور نہیں تے نور والے ہور نہیں, او سنسار والے ہور نہیں تے نور والے. اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے, کس کے نور سے؟ اس لیے اپنے نور سے پیدا کیا. تو ابھی اور تو کچھ تھا ہی نہیں, اور تو کچھ تھا ہی نہیں. کچھ اور ہوتا تو اس سے پیدا ہوتے. اے آدم کی بات کرتے, آدم تے اجے کل دی گل ہے. یعنی ایک خدا دوسرے 14 کا نور. اور ایک اور میں نقطہ سمجھا دوں, اس کو ٹھیک کریں. اللہ اکبر. اچھا بات سنیں, اللہ سلامت رکھے, اتنا وقت نہیں. یہ میں بڑی خاص بات ایک سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو اہل بیت اطہار کے در کے منگتے ہیں, نوکر ہیں, ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صدقہ پنجاں تے 12 دا. پنجاں تے جب پنجاں تے 12 کہنے ہیں تو 14 بھی بچے ہی آ گئے. بڑی خاص ہاتھ جوڑ کے بات سمجھانی ہے, جس کا نصیب. میں نام نہیں لیتا, یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے, میں نے اس کو جواب بھی دے دیا ہے مولوی صاحب کو بے شمار. وہ کہتے نہیں جی اے صدقہ 12 تے 4 دا, اسی ہیں صدقہ 5 تے 12 دا. مولوی صاحب کہنے نہیں جی اے صدقہ 12 تے 4 دا. اب ذرا توجہ میرے طرف رکھیں. 12 جب ہم کہتے صدقہ 5 تے 12 دا, 5 کون ہوئے؟ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری سیدہ زاہدہ عابدہ راکعہ جیدہ عاصمہ مخدومہ کائنات معصومہ کائنات سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. 2. تیسرے مولا حسن علیہ السلام. چوتھے جاگو ذرا یار, یعنی کہ حضور 1, بی بی 2, مولا علی 3, مولا حسن 4 اور مولا حسین علیہ السلام 5. 5 تن بولو ذرا. تے 12 مولا علی علیہ السلام, مولا حسن حسین زین العابدین الباقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری محمد مہدی علیہم السلام. یہ 12. 5ویں تے 12ویں. یہ جملے ادا نہ کرنا ہو سکتا ہے کل سمجھ آئے بات, لیکن آئے گی ضرور. یہ تو ہو گئے 5 تے 12 تے 12 تے 4 دا. ذرا 4 دا پتہ کرو. توجہ. پہلے حضرت ابوبکر صدیق, دوسرے حضرت عمر, تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, اور چوتھے مولا علی علیہ السلام. یہی 4 ہے نا مولوی جی. یہ چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک, میری مائیں بہنیں بیٹیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. مولوی جی
اسی آنے صدقہ 5 تے 12 دا، تو کیا صدقہ 12 تے 4 دا، اسی تے 5 تن پاک اور 12 ائمہ ان کو شامل کرتے، تو نے 12 تے 4 دی گل کی۔ مولوی باتی کوئی سوال کرنے ہیں سارے، 10 ذرا جڑے 4 جے 3 شامل کیتے نہیں تے وچوں کڈے کیڑے نہیں؟ نکالا کن کو ہے؟ نہیں سمجھے یار، کن کو نکالا ہے؟ حضور کو اور اس کا مطلب ہے حضور کو نکالا اور پاک بی بی کو نکالا۔ اور بولو یار، وہ چاروں میں حضور ہیں، پاک بی بی ہیں، بولو نا، تو 5 تن میں ہے نا حضور، بی بی بھی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے حضور کو اور بی بی کو نکالا، مالکوں کو نکال کر غلاموں کو داخل کیا۔ واہ مولوی تیری عقل! اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حفظ مراتب ہے، جب آپ اس کا خیال رکھیں گے تو شیعہ سنی میں لڑائی ختم ہو جائے گی۔ جو جس کا مقام ہے اس کو اسی مقام پہ رکھیں گے تو لڑائی ختم۔ نہیں سمجھے یار، لڑائی ختم۔ میں ایک بات کرتا ہوں، آپ سونا لے کے جائیں، دوسرا لوہا لے کے جائے، وہ لوہے والا کہ میری چیز قیمتی ہے، تو آپ پتا کیا کہیں گے؟ جا ذرا عقل کا علاج کرا۔ اب آپ کے پاس ہو سونا، کوئی ہیرا لے کے آ جائے، آپ کہیں نہیں میرا سونا قیمتی ہے، وہ کہے گا ذرا عقل کا علاج کروا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولو نا۔ اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہو وہ افضل بنتی ہے اپنے خمیر سے۔ مولوی کچھ مٹی سے بنے، کچھ سلسال سے بنے، کچھ اللہ کے نور سے بنے۔ اب وہ جو سلسال والے ہیں ان کو ان کی کیٹیگری میں رکھ، اور جو نور والے ہیں ان کو ان کے درجے میں رکھ۔ اس کا مطلب ہے نور والوں کا اور مٹی والوں کا کمپیریزن ہی نہیں، مقابلہ ہی نہیں، مالکوں کا اور نوکروں کا مقابلہ ہی نہیں، گھر والوں کا اور دار والوں کا مقابلہ ہی نہیں۔ بائی برتھ ایک جملہ دے رہا ہوں، بائی برتھ آسان کر دوں، پیدائشی بائے برتھ ایمان والوں کا اور گھوم پھر کے کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ نہیں سمجھے یار؟ اب اگلی بات توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں۔ اس کا مطلب ہے حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے ہمارا نور، ہمارا اللہ نے اپنے نور سے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جو آیت تطہیر کا مصداق ہستیاں ہیں نا، 5 تن پاک، یہ معصوم نہیں، معصوم عن الخطا نہیں، یہ محفوظ ہیں۔ اچھا مولوی جی تو معصوم کون ہے؟ کہتے فرشتے۔ کون؟ میں اہل سنت کی 15 کتابیں دے کے جاؤں گا۔ مولوی وہ جو فرشتے جن کو تو معصوم کہہ رہے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں وہ میرے بھائی علی کے پسینے کے نور سے بنے۔ سمجھے؟ اور یہ وہی معصوم ہے جو حسنین کریمین کا آ کے چولہا جلاتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں،
اور فرشتے تو پلتے ہیں زہرا کے ٹکڑوں پہ. ایسی اعلی ہستیاں. یا اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. اب میں نے آگے لے کے جانا ہے, بڑی خاص بات ہے, مضمون آگے بڑھانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیں نور والے. ٹھیک ہو گیا. میں شروع سے لے کے مولا حسین علیہ السلام تک ایک ایک نور والے کا بھی نام لے سکتا ہوں. بڑی خاص بات, توجہ ذرا میں نقطہ سمجھانے لگا ہوں. یہی تو خاندان ہے. اس خاندان کے ہر باپ کا بھی پتا ہے, ہر ماں کا بھی پتا ہے. ورنہ کتب کھنگالو جا کے, ایسے ایسے لوگ بھی گزرے, ساری زندگی پیو ہی لب دے رہے. ایسے ایسے بھی گزرے, اللہ سلامت رکھے. ایسے ایسے بھی گزرے, بندہ ایک تھا, ولدیت میں 4 نام تھے. یہ ایسے منظم, مصفا, مجلہ, پاک, صاف, طاہر, مطہر, جو ان سے جڑ جائے ان کو پاک کر دیں. اور کون ہے ان جیسا؟ ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جو کہتے ہیں سارے ہی کو جائے. میں دلیل دیتا ہوں, جامع ترمذی کون سی کتاب؟ شیعہ دی کتاب. اور سنیاں دی یار, اور سنیت بتا رہا ہوں, آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے. میں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. جامع ترمذی میں آپ کو پتا ہے آیت تطہیر کا, آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ پاک بی بی کو, مولا کو اور حسنین کریمین کو کھڑا کیا, اوپر چادر تطہیر پھیلا دی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی. ٹھیک ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت مبارکہ پڑھی. ہاتھ جوڑ کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں, سیاستہ دے رہا ہوں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور میرے بچے بھی قربان, ام المومنین حضرت ام سلمہ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد سب سے زیادہ جن کا مقام اور مرتبہ, بڑی خاص بات دے رہا ہوں. یہ وہی بی بی ام سلمہ ہے جو پاک بی بی کی جب طبیعت ناساز تھی تو ان کی خدمت کرنے والی, ان کے غم میں رونے والی. اور جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغرا کو چھوڑ کے گئے تھے کہ نہیں؟ وہ حضرت ام سلمہ ہی ان کی خدمت کیا کرتی تھی. اور یہ وہ حضرت ام سلمہ ہے, مولوی کو یہ نظر نہیں آتی, یہ وہ حضرت بی بی ام سلمہ ہے جن کو آقا علیہ السلام نے وہ مٹی بھی دی تھی کربلا والی 61 ہجری تک. وہ ہے بی بی. جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا, آیت تطہیر کی بات سمجھا رہا ہوں, تو آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں, توجہ میرے رکھو, وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ. آقا میں بھی اس چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤں؟ ہائے 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 ہائے, نیچے میں بھی آ جاؤں؟ مولوی جی سارے ایکو جائے, میں بھی آ جاؤں؟ تو جواب سنیں میرے اور آپ کے پیارے آقا کا. میرے آقا فرماتے انت علی مکانک وانت علی خیر. اے ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے, میری زوجیت میں ہو لیکن ادھر ہی کھڑی رہے. مولوی جی سمجھ نہیں آئی؟ اوے چادر تطہیر والے اور نہیں تے باقی اور نہیں. ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے خاص کر دیا. وخاصتی, حضور فرماتے یہ میرے خاص ہیں, یہ مخصوص ہیں, ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. اب یہاں تک بات سمجھ گئے. اگلا نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, توجہ میری طرف. اس کا مطلب ہے جو حضور کا جسم بن گیا نور سے, ٹھیک ہو گیا, آقا علیہ السلام کا جسم مبارک. اب اس پہ اہل سنت کی بے شمار کتابیں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے, حوالوں کی کمی نہیں. میں وقت بچانا چاہتا ہوں,
امام ابن عقیل سے پوچھا گیا، بڑی لطیف بات دینے لگا ہوں ان کی عظمت پہ، ان کی افضلیت پہ، سارا سال یاد رکھیں گے. سنو، امام ابن عقیل سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کا حجرہ مبارک افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ توجہ میری طرف. حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا وَإِن مُجَرَّدَ الْحُجْرَةِ فَالْكَعْبَةُ أَفْضَلُ. اگر تو حجرہ ہے خالی، یعنی حضور علیہ السلام کا پاک جسم، نورانی جسم حجرے کے ساتھ مس نہیں کر رہا، حجرہ خالی ہے، تو پھر خانہ کعبہ ہی افضل ہے. توجہ میری طرف. فرماتے وَإِنْ أَرَدْتَ وَهُوَ فِيهَا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حجرہ انور میں رسول اللہ ہیں تو تو خانہ کعبہ کی بات کرتا ہے، پھر فرشتوں سے، جنت سے، اللہ کے عرش سے، ساری کائنات سے افضل وہ حجرہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ حجرہ. حضور نہیں یار، اور یار جملے ضائع نہ کرو. حجرہ کائنات سے، اللہ کے عرش سے بھی، اللہ کی کرسی سے بھی، ساری کائنات سے افضل وہ حجرہ ہو جاتا ہے. حجرے میں کمال کیا ہے؟ حضور کا جسم مس کرتا ہے. میں نے ایک ایسا نچوڑ دینا نا اس کا تحقیق کہ آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جانے. ذرا بات پوری ہونے دے. اس کا مطلب ہے حجرہ افضل ہو گیا کہ حضور کا جسم اس کے ساتھ لگتا ہے، اس لیے افضل ہو گیا. بولو یار. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جو جوتے مبارک ہیں نا، ان کو جوتا نہیں کہنا، شوز بھی نہیں کہنا، نالین بھی نہیں کہنا. مولوی جی کیا کہنا ہے؟ نالین پاک. اور جاگو یار، کیا کہنا ہے؟ نالین پاک. سر پہ سجانے ہیں، دل کے اوپر لگانے ہیں. کن کو؟ نالین پاک کو. ایک بڑی خاص بات دینی ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے. یہ جو نالین پاک تھے حضور کے جسم مبارک میں، ان کا مقام کہاں تھا؟ قدم مبارک میں، اور پاک قدموں تھے نا. بولو یار. یہ اتنے افضل آقا علیہ السلام کے نالین ہو گئے کہ قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام وادی طوا میں پہنچے تو اللہ نے کہا کہ اے پیارے میرے کلیم، یہ نالین جو ہے نا، جوتے اتار لو، تو مقدس وادی میں کھڑا ہے. اتروائے کہ نہیں؟ بولو نا یار. لیکن جب میرے آقا معراج پہ گئے تو اعلان ہوا سونے سنے جوڑیاں دیا. مولا تو نے تو موسیٰ علیہ السلام کے اتروائے تھے. اللہ نے کہا یہ تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، وہ اوری دے اوری. وہ کلیم تھے، یہ حبیب ہیں. میں نے ایک نقطہ دینا ہے آپ کو. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نالین پاک کہنا ہے، سر پہ سجانے ہیں، سینے پہ سجانے ہیں، اور نالین پاک کا مقام حضور کے قدموں کے نیچے. ٹھیک ہے، اب اس کو یاد رکھنا ہے یہ بات کو کہ نالین پاک کا مقام کہاں ہے؟ قدموں کے نیچے، اور ان کو پاک کہنا ہے. یہ یاد رہے گا جملہ. اگلی بات کروں گا اس کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اس کا مطلب ہے کہ افضلیت یا کمال تو پھر حضور کے جسم پاک کا ہی ہوا نا. حجرے کے ساتھ لگا پاک جسم، حجرہ افضل. ٹھیک ہے. نالین پاک جسم کے ساتھ لگے، قدموں میں آئے پاک. حنانا وہ ستون جو تھا اس کے ساتھ جسم مس ہوا، وہ بول پڑا. میں نے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا ہے مولوی جی، اور نالین کو نالین پاک کہنے والوں، سر پہ سجانے والوں، حجرے سے میرے آقا کا جسم مس ہو، حجرہ کائنات سے افضل ہو جائے تو مولوی دل پہ ہاتھ رکھ، سر پہ قرآن رکھ. آپ کچھ شخصیات بتاتا ہوں
علی روحی، علی اسی جسم کی روح ہے، علی لحمی، علی اسی جسم کا گوشت ہے، علی دمی، علی اسی جسم کا خون ہے، حسن اور حسین منی، حسن اور حسین میرے اس جسم سے ہے۔ مولوی بات جسم کی ہو تو جسم حجرے سے لگے، حجرہ کائنات سے افضل ہو جائے، تو جو اس جسم کا ٹکڑا ہو، جو اس جسم کا حصہ ہو، جو اس جسم کا خون ہو، گوشت ہو، روح ہو، ان کو چھوڑ کر کوئی ایرا غیرہ افضل والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان خمیر سے افضل ہوتا ہے تو پاک بی بی جیسا خمیر کسی کائنات میں شخص کا نہیں ہو سکتا۔ پاک مولا علی علیہ السلام کا، پھر حسنین کریمین کا، ان جیسا خمیر، ان جیسا حسب، ان جیسا نسب، ان جیسا خاندان کسی کا دکھا، ہم 14 کے ساتھ اس کو 15واں مان لیں گے، لیکن دکھا تو صحیح، مر جائے گا لیکن نظر نہیں آئے گا۔ وہ ہے کوئی ان جیسا؟ بولو یار۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میں ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ یہ سارے ایک ہیں، اسی لیے پنجتن پاک کا مقام اور سٹیٹس ہی الگ ہے، ان کے ساتھ کسی کا کمپیریزن ہی نہیں، مقابلہ ہی نہیں، یہ اتنے اعلیٰ ہیں۔ چلو ایک دلیل دیتا ہوں، ذرا یاد کر کے جائیے گا، میری نہ مانو، اما عائشہ صدیقہ کی مان لو۔ ذرا توجہ میری طرف، میں اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں آپ کو، میری نہ مانو، آؤ اما عائشہ صدیقہ کا مسلک بتاؤں، ان کا عقیدہ بتاؤں، ان کا ویژن بتاؤں۔ اوے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ سنانے لگا ہوں، اہل سنت کی کتابیں۔ آپ فرماتی ہے ما رہی تو احدن قط تو افضل من فاطمہ تھا غیر ابیہا۔ یارو ذریعہ سنا رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ، آپ روایت کرتی ہیں پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سے افضل اعلیٰ میں نے کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اوہ ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار۔ مولوی مجھے کہتا ہے کہ بلا شاہ صاحب، مولوی مجھے کہتا ہے نہیں بھائی فلاں ابن فلاں بعد از انبیاء وہ افضل ہے۔ میں مولوی کو کہتا ہوں مولوی جی وہ تیری منی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ نہیں منی ہے؟ نہیں سمجھے یار۔ آپ فرماتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا جیسا افضل اور اعلیٰ میں نے کائنات میں کوئی، اور اگلی بات سنو، سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں یار، یعنی شان صدیقہ الکبریٰ بازبان حضرت عائشہ صدیقہ۔ توجہ ذرا میری طرف رکھو، آپ فرماتی ہے ما رہی تو افتو کا من فاطمہ تھا غیر ابیہا۔ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، بادیوں، اما فرماتی ہے پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سے بڑا
سچا میں نے کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. یہ اتنے سچے ہیں یا علی، یہ اتنے سچے ہیں، 5 اتنے سچے ہیں کہ جب اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے جو ہستیوں کو چنا، نہیں سمجھے یار، آیت مبالغہ کی بات کر رہا ہوں، ساری دنیا تھی کہ نہیں؟ صحابہ کرام تھے کہ نہیں؟ وہ بولو نہ ذرا، امہات المومنین بھی تھی کہ نہیں؟ بولو یار، تھے. لیکن آیت مبالغہ میں اللہ نے کہا سونیا لے جاؤ ذرا ان کو. جب بیٹوں کا کہا تو بیٹے حسن اور حسین، توجہ. جب عورتوں کا کہا صرف بی بی زہرا. جانوں کا کہا تو مولا علی المرتضی. توجہ میری طرف. یہ جو 5 نفوس قدسیہ ہیں، آپ اس میں آپ کو حوالے دیتے ہی نہیں. جس گھر کی مرضی تفسیر اٹھا لے، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جس کی مرضی لے آئے، ہر ایک نے یہی لکھا ہے. ایک میرا دوست ہے، میرا کزن بھی ہے اور میرا دوست بھی ہے، بڑا مولائی ہے. اس نے نا ایک خاص مکتب فکر کی تفسیر پکڑی ہوئی تھی اور مجھے کہتا ہے یار یہ کیسے بندے ہیں، انہوں نے حسنین کریمین اور بی بی کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور عنہا آیت مبالغہ پہ. اور میں کہا یار رضی اللہ بھی نے اے پھر بھی یہ ہی نہیں، اے علیہ السلام نے پھر بھی یہ ہی نہیں. تو رضی اللہ تے لڑنا پہ شکر کر کے تے انہاں بندے نہیں بدل دیتے. بھائی مولوی صاحب کو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہو. میں کہا یار رہن دے، رضی اللہ بھی قبول نے، شکر کر کے تے انہاں بندے نہیں بدل دیتے. باقی تو ہر چیز کے کمپیریزن کر رہے ہیں نا. وہ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. یہ جو 5 گئے ہیں، نماز کے لیے گئے تھے کہ روزے کے لیے کہ حج کے لیے؟ اور نہیں، وہ ایک ہے. اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے، کس کام کے لیے بولو یار؟ وہ ایک ہے جن سچوں کو اللہ اپنی توحید کی گواہی کے لیے اللہ چن لینا. مولوی وہ پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں، مصفہ ہوتے ہیں، مجلہ ہوتے ہیں، تو ان کو تسلیم کرتا ہے، ان کو خطا پہ نہیں کہتے، ان کو تسلیم کیا جاتا ہے. جو ان کو خطا پہ کہتا ہے، اور مولوی یہ خطا پہ نہیں، ماں نو پوچھ جا کے کہتے تو ہی خطا پہ نہیں. یہ تو منزہ مصفہ مجلہ پاک صاف طاہر مطہر ہستیاں ہیں. ان جیسا تو کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا. ارے کسی کو نماز ملی تو اس گھر سے ملی، روزہ ملا اس گھر سے، حج اس گھر سے، عمرے اس گھر سے، قرآن اس گھر سے، اذان اس گھر سے، عبادت اس گھر سے، ریاضت اس گھر سے، فصاحت اس گھر سے، بلاغت اس گھر سے، نفاست اس گھر سے، طہارت اس گھر سے، عدالت اس گھر سے، صداقت اس گھر سے، امانت اس گھر سے، دیانت اس گھر سے، شرافت اس گھر سے، طاقت اس گھر سے، حکم اس گھر سے، امر اس گھر سے، سخن اس گھر سے، کردار اس گھر سے، گفتار اس گھر سے، کمال اس گھر سے، جلال اس گھر سے، دین اس گھر سے، اسلام اس گھر سے، امامت اس گھر سے، خلافت اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو اس گھر سے. سارا کچھ اس گھر سے ملا ہے. یہ وہ گھر ہے. میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کا ادھر ویلیوز کیا ہے یا آپ کی تہذیب و ثقافت کیا ہے. یہ سرائکی بیلٹ ہے، میری بات توجہ کے ساتھ سمجھیے گا.
माह रमजान में हमारे उधर जो पंजाब है सियालकोट साइड, वो रात जब सहरी का वक्त होता है तो कुछ लोग उठाने के लिए आते हैं, कोई नाते पढ़ते हैं, कोई ढोल बजाते हैं, और मौलवी साहब मस्जिद में कहते हैं हजरात उठ जाओ, रोजा बंद होने लिए 2 घंटे रह गए। इधर का मुझे नहीं पता इधर होता है कि नहीं, उधर ये होता है। अब मैंने हाथ जोड़ के एक बात बतानी है, हमारे मुआशरे में ये आम हो रहा है। आओ मैं जरा दरवाजा बतूल पे ले चलूं। जामे तिरमिज़ी अहले सुन्नत की चोटी की किताब, मेरे आका तहज्जुद से पहले जब दरवाजा बतूल पे तशरीफ लाते, हाथ जोड़ के मैसेज सुनो, ईसा खेल वालों, हजरात, खवातीन हजरात, एक ऐलान सुनो, मेरे मुस्तफा दरवाजा बतूल पे खड़े हैं और बुलंद आवाज में फरमा रहे हैं जामे तिरमिज़ी ना हो मेरा खून माफ, अस्सलात या अहलल बैत, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। नहीं समझे यार, ओ ऐलान बता रहा हूं यार, ओ सहाबी का अमल बता रहा हूं, और बोलो यार, और रसूलुल्लाह की सुन्नत बता रहा हूं। दरवाजा बतूल पे मेरे आका तशरीफ लाते, बुलंद आवाज में कहते नमाज़े तहज्जुद का वक्त हो गया मेरी अहले बैत, और ऐ मेरी अहले बैत, अल्लाह की चाहत ये है, अल्लाह ने हर किस्म के नजस को, रिज्स को तुमसे दूर कर दिया है। तुम सोए हुए हो तब भी पाक हो, उठ जाओ तब भी पाक हो। मैं एक और दलील देता हूं, एक दलील देने लगा हूं, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, मेरी बात को रद्द नहीं कर सकते। वो थकते नहीं गए, थकना वैसे मनु चाहिए, 2-2 3-3 खिताब ते सफर भी। तवज्जो मेरे जरा सलवात पढ़े। कंपैरिजन किन के साथ होता है, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखो, बड़ी खास बात देने लगा, शरीयत की। किसी अलामा साहब की बेटी क्यों ना हो, किसी मुफ्ती की बेटी क्यों ना हो, किसी गौस वली कुतब की बेटी क्यों ना हो, किसी सहाबी की बेटी क्यों ना हो, जब वो मखसूस अय्याम में होती है, बड़ी खास बात की बला कदमों पे हाथ रख के, शरीयत कहती है कुरान ना पकड़, कुरान क्यों ना पकड़े। जवाब आया, तू है इस वक्त नापाक, कुरान है पाक, खबरदार मेरे घर में दाखिल ना हो। मौला क्यों, मेरा घर है पाक, तू है इस वक्त नापाक। इसका मतलब है जो नापाक हो ना, यारो जुमले दाया ना करो यारो, आपसे बढ़कर मैं कौन सा मजमा तलाश करूंगा समझाने के लिए। इसका मतलब है जो नापाक हो ना, वो पाक चीजों को पकड़ नहीं सकते। मैं बड़ी खास बात देने लगा हूं, ये छोटे से बच्चे को मैं उठाऊं ना, इस बच्चे को, बात इसको मैं कुरान पाक दूं, पाक है ना कुरान, बोलो इस बच्चे को बेटा ये कुरान पकड़ो और उधर रख दो, बल्कि इसे कह दो, इसे कहेगा मौलवी साहब मत मारी गई थोड़ी, क्यों, कुरान है पाक ते रख दे हो पे ना पाक जगह। नहीं समझे यार, ठीक बात है।
پاک چیزیں پاک جگہ پہ رکھتے ہیں؟ بولو. قرآن پاک، ٹھیک ہے، قرآن پاک ہے نا. مولوی کدھر گئے تیرے فتوے، تیرا فتنہ، تیرا فساد، تیری تقریریں، تیرے ریفرنس؟ قرآن پاک ہے، پاک جگہ پہ رکھا جاتا ہے. قرآن پاک، پاک جگہ پہ. تو جو قرآن والا ہے وہ اللہ نے پاک ابو طالب کی گود میں رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن پاک، پاک جگہ پہ، تو جو قرآن والا ہے، او یار جو صاحب قرآن ہے وہ کسی ناپاک گود میں آ سکتا ہے؟ جی یہ مطلب ہے بچے نو بھی سمجھ ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال. چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ ہے پاک چیز پاک جگہ پہ. مولوی صاحب کو بھی سمجھ ہے، علامہ صاحب کو بھی ہے، تھے آ کے سمجھ ٹر گئی. جی اس کا مطلب ہے یہ وہ خاندان ہے، یہ کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں. میں دلیل دیتا ہوں، جاؤ قبرستانوں سے اٹھا کے لے آؤ اپنے بڑے، میرے سامنے لاؤ، رد کرو. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. میں کہتا ہوں بڑی سے بڑی ہستیوں کی بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے، نہ قرآن کو پکڑتی ہے، نہ اللہ کے گھر میں آتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے، نہ کعبہ کا طواف کرتی ہے. میں اور آسان کر دیتا ہوں، حید و نفاس کو سمجھتے ہیں آپ. جب بچہ پیدا کرتی ہے، جب بچہ پیدا کرتی ہے، توجہ ہاتھ جوڑ کے، پیدا کرنے والی بھی ناپاک، پیدا ہونے والا بھی ناپاک، کپڑے بھی ناپاک، تے جگہ بھی ناپاک. غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ شریعت بتا رہا ہوں. مولوی سمجھ نہیں آئی؟ تیرے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہو تو ایمبولینس کو بلائے اور بیوی کو بٹھائے یا لٹائے اور ایمبولینس کے ڈرائیور کو کہے چل جامعہ مسجد چلا چل. پرسوں سمجھو گے، پرسوں سمجھو گے. اور جامعہ مسجد چلا جا بھائی. وہ ڈرائیور کہے گا اتنے کی لین ہے بچے کی پیدائش، تو ڈرائیور کہو تیری مت ماری گئی ہے. وہ اللہ دا گھر ہے، وہ اللہ دا گھر ہے، وہ اللہ دا گھر پاک ہے، اتنے بچے پیدا ہوندے نے. ہسپتال چل، وہ کی ہے اللہ دا گھر. مولوی پھر آنا ایک جے اور 13 رجب کا دن ہے، فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہے. وقت آیا اپنے گھر تشریف لے کے جانے لگی، آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر آ. مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، منزہ ہے، مصفا ہے، مجلہ ہے، میں تو بچہ پیدا کرنے والی ہوں. جواب آیا فاطمہ یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. وہ جو آنے والا ہے وہ بھی پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے. جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ ساری کائنات سے پاک ہے. اسی سارے اکو جے من لاں گے، اسی سارے اکو جے من لاں گے. وہ سارے دی ولادت اللہ دے گھر سے کروا. میں سیاستہ دیتا ہوں، سیاستہ دیتا ہوں، مجھے وقت کا پتہ نہیں چل رہا، توجہ میری طرف. میں سیاستہ دیتا ہوں، سیاستہ اہل سنت کی کتابیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، جب بھی تمہارا جی چاہے، یارو جملے ضائع نہ کرو، جس بھی حالت میں ہو، دن ہو رات ہو، جب جی چاہے اللہ کے گھر میں آ بھی سکتے ہو، جا بھی سکتے. توجہ میرے طرف رکھو. ادھر سینکڑوں حوالے دیتا ہوں. کون ہے پنجتن پاک جیسا؟ شاہ صاحب کدھر گئے ہیں؟ شاہ صاحب ہے کوئی آپ کے خاندان جیسا؟ بڑی بات دینے لگا ہوں.
ادھر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، بی بی نے نماز ادا کی. ادھر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، اور مولوی چھوٹے تو لے کے وڈے تک کسی ہور دی ماں کو ذرا ادا تے کروا کے بہا. حتی لا تفوتھا صلاۃ وکذالک سمیت الزہرا. اور جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز قضا نہ ہوئی ہو اسے بطول کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. ایک بات سنو میری توجہ کے ساتھ، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لائیو جا رہا ہے. یہ جتنے بزرگ دوست، بیٹے بیٹیاں، مائیں بہنیں مولا علی علیہ السلام کے بڑی بات کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف سینہ چوڑا کر کے، ابھی ادھر ہی ہوں، حوالہ دکھا کے جاؤں گا. توجہ، جتنے بھی بیٹھے مولا علی علیہ السلام کے شیعہ، اللہ کی عزت کی قسم میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی نے پکے جنتی دیکھنے ہو تو تم کو دیکھ لے. نہیں سمجھے یار، جملہ ضائع کرنے لگے ہو. آؤ دلیل دوں، لاؤ اپنے مفتی ملا ملوانے میرے سامنے. امام جلال الدین سیوطی کی جامع الصغیر اور اہل سنت کے چوٹی کے محدث بھی اور مفسر بھی، جو خود کو سنی کہے، امام سیوطی کو نہ مانے، سنی نہیں. حضور علیہ السلام کی حدیث سنانے لگا ہوں، گارنٹی دینے لگا ہوں، دلیل دینے لگا ہوں. لڑائی نہیں، دلیل. لڑائی ادھر ہوتی ہے جہاں دلیل نہیں ہوتی. میرے آقا فرماتے حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب. میرے آقا فرماتے علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، بندہ کوئی بندہ جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے. اور نیکیاں کی وجہ تو نہیں جانتا. بولو یار. تو حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے نامہ اعمال میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. جملے ضائع نہ کرنا. آقا کیا؟ علی کی محبت اور گناہ. نہیں سمجھے یار. اگر مولا کی محبت ہے نا مولوی، تے حضور کے فرمان کے مطابق پھر گناہ نہیں رہنے، کیونکہ مولا کی جو حب ہے حضور فرماتے ہیں یہ گناہ مٹا دیتی ہے، گناہ کھا جاتی ہے. صرف علی کی محبت رہتی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی نیکی تب بنتی ہے جب اس نیکی کے ساتھ علی کی محبت ہو. نہیں سمجھے یار. او بھائیا، نماز دے نال اگر علی دی محبت ہے ہی نا، جملے تحقیق تے پھر نماز ہی، تے جے نال محبت نہیں ہوں تے پھر ٹکرائیاں نماز نہیں ہوں. اگر حج کے ساتھ مولا کی محبت ہے نا تو پھر حج ہے. اگر مولا کی محبت نہیں تو پہلے یا حج کوئی نہیں ہوں. اگر روزے کے ساتھ مولا کی محبت ہے نا تو پھر روزہ بھی ہے.
اگر مولا کی محبت نہیں نا تو پھر پوکھی ہے روزہ کوئی نہیں ہوں. اور دوں دلیل حدیث سے دیتا ہوں. میں کوئی قصے سنانے تو نہیں آیا, حدیث دیتا ہوں. امام حاکم کی مستدرک اٹھاؤ, امام طبرانی کو. بس کلوز کر رہا ہوں, پریشان نہ ہو ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں. عابد بھائی کہہ رہے تھے, قبلہ فرما رہے تھے آپ کہ بڑی دیر بعد آئے ہو, آپ پوری کسر تہاڈی کڈاں گے. توجہ میری طرف, دلیل دیتا ہوں. امام حاکم کی مستدرک, پریشان نہیں ہونا, کلوز کر رہا ہوں. توجہ میری طرف. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص فلو ان رجل صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد دخل النار. حدیث دے رہا ہوں 4. حضور فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اتنی اعلیٰ جگہ, صرف کھڑا ہی نہیں, جو باتیں کی تھی دلیل دے رہا ہوں. نماز بھی پڑھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. صرف نماز نہیں پڑھ رہا, روزے سے بھی ہے. جگہ مقام ابراہیم, خانہ کعبہ, تے حالت نماز بھی تے حالت روزہ بھی. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کوئی فجر میں مر جائے نا, فجر کے وقت, تے اسی پتا کی کہنے ہاں بندہ بڑا نیک سی, اے فجر دا وقت لیا ہوں. بے شک ساری رات کیبل دیکھتے ہی مر جائے. اگر کوئی رمضان میں مر جائے, واہ جی واہ, پھر تے پکا جنتی کے. وہی جہنم دے دروازے بھی بند نے. بندہ بڑا نیک سی, کڈا مبارک مہینہ لیا سو, تے جے جمعے دے دن مرے کڈا سونا دن لیا سو. کہتے ہیں نا, آپ کے ادھر بھی کہتے ہیں. اب توجہ میری طرف, کہاں جمعہ, کہاں رمضان, کہاں فجر, اور کہاں مقام ابراہیم. میں توجہ میری طرف کو بڑا نچوڑ دے رہا ہوں. مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزے سے بھی ہے. حضور فرماتے ہیں ادھر ہی مر گیا. لو جی, ساڈے مولوی صاحب نے سپیکر کیتا آن, او کہے نے کتب تے ولی ویکھنا تے او ویکھ لو. جھوٹ بول رہا ہوں. او یارو ایڈا نیک بندہ ہے کہ نماز پڑھدے ہاں تے روزے دے نال اوے اللہ دے گھر چ مریا جے. پکا کتب بنیا کہ نہیں؟ سنو حدیث دے رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزے سے بھی ہے, ادھر ہی مر گیا. لیکن جب مرا تو دل میں علی کے لیے بغض تھا. میری اہل بیت کے لیے بغض تھا, حسد تھا, عناد تھا, کینہ تھا. نماز پڑھتے ہوئے روزے کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کرتے مر گیا. میرے آقا فرماتے ہیں ادھر مرا, ادھر اللہ نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا. نہیں سمجھے یار, یہ مطلب ہے نماز بھی, روزہ بھی تے حج بھی انہوں بچا نہیں سکے. او دی غلطی کی سی؟ نمازاں دی وجہ تو نہیں, روزے دی وجہ تو نہیں, حج اور عمرے دی وجہ تو نہیں. جرم کی سی؟ علی دا بغض سی. نماز بھی سی, روزہ بھی, حج بھی, علی کا بغض تھا, علی کی حب نہیں تھی. اس لیے تو میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم, عبادت بھی تب عبادت بنتی ہے جب علی کی حب ہوتی ہے. یہ بندہ آپ نے دیکھ لیا, بس کلوز کرنے لگا ہوں. کمپیرزن دیکھ, یہ بندہ دیکھ لیا نا, حاجی صاحب بھی سن, نہیں سمجھے, پرسوں سمجھو گے. تے نمازی بھی تے سائم بھی, روزہ دار بھی. علی دا بغض سی, سیدھا اوتھے. ہن دوجا بندہ دین لگا 70 کتابیں اہل سنت کی. ایک بندہ اپنے گھر میں, اپنے بستر پہ,
اپنی چارپائی پہ بیمار پڑا ہے، بیماری کی وجہ سے مر گیا، لیکن جب مرنے لگا تو علی علی کرتے گیا. ومن مات علی حب علی الا ومن مات علی حب اہل بیت محمد دخل الجنہ ومات شہیدا. میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں، مودت میں، تقدیم میں، فقیر میں مر گیا، بستر پہ پڑا مر گیا، بیماری کی وجہ سے مر گیا، میرے آقا فرماتے ہیں جو علی علی کرتا مر گیا، حسین حسین کرتا مر گیا، ادھر مرا اللہ نے شہیدوں کی سامنے کھڑا کر دیا. لو جی وہ ایڈا سستا سودا یار. نہ تلوار اٹھائی، نہ تلوار اٹھائی، نہ میدان جنگ چ گیا، ٹھیک ہے، نہ جہاد، گھر اپنے بستر تے تباہی موت مر گیا. حضور فرماتے شہید مرا. پتا چلے ہی شہید کیڑے نے. ہائے ہائے ہائے، علی کے بغض میں جا کے ساری زندگی جہاد کرتا رہے، جہاد قابل قبول ہی نہیں. علی کے بغض میں گھر میں مر گیا، محبت میں، محبت میں مر گیا تو جنتی، بغض میں مر گیا تو جہنمی. حب علی برات من النفاق، علی کی حب نفاق سے بچاتی ہے. حب علی برات من النار، علی کی حب جہنم سے بچاتی ہے. اے حب کی بات کر رہے ہیں، حضور کی عبادت کی نہیں سمجھے یار. اور حب کی بات سمجھا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جن ہستیوں کو دیکھنا ہی عبادت ہو. نہیں سمجھے میری بات. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی، میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا، حضرت ابو بکر سے پوچھا، بس کلوز کرنے لگا ہوں، کہ جب بھی میں آپ کو دیکھتی ہوں، واچ کرتی ہوں، آپ مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں. اے حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، وہ کہتے ہیں اس لیے بیٹا چہرہ تکتا رہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادت. بڑی خاص بات دینی ہے، توجہ میں رکھو. میرے آقا نے فرمایا تھا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. اس کا مطلب ہے، ہائے ہائے مولوی جی، ابو بکر صدیق مولا کا چہرہ تکے تو ان کی نیکیاں بڑھے. نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے. کوئی کمپیرزن بنتا ہے پھر؟ بولو یار. اس کا مطلب ہے ان کی نیکیاں بڑھتی ہیں مولا کا چہرہ تکنے سے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آقا وہ تو اس دور میں تھے صحابہ، انہوں نے مولا کا چہرہ دیکھ لیا، تک لیا، عبادت کر لی. اگر مولا دور سے تشریف لے کے جا رہے ہو، پھر حضور نے فرمایا النظر الی علی عبادت، علی علیہ السلام کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. آقا ہم عیسیٰ خیل میں بیٹھ کر تیرے مصطفیٰ کی آل کے نوکر اور نوکرانیاں، ہمارے لیے کوئی پیکج نہیں. ہم تو نہ اس زمانے میں تھے، نہ ظاہراً دیکھ سکے، ہم کدھر جائیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے علی کے غلاموں پریشان کیوں ہوتے ہو، ذکر علی علی عبادت. اور علی علی کرنا بھی عبادت ہے. بس کلوز ہے، بس توجہ میری طرف رکھیں. اس کا مطلب ہے کہتے ہو علی علی کرتے رہتے ہیں، اے ملنگ جے. بس کلوز کر رہا ہوں، توجہ ہے، صرف علی علی کرتے ہیں بھائی.
یہ علی علی کرنا کی لبے گا انہوں لوگ مذاق اڑاتے ہیں میں سچی بات کر رہا ہوں وہ عقل کے اندو وہ حدیث کا مذاق اڑا رہے ہو میرے آقا فرماتے ہیں علی علی کرنے سے وہ نیکیاں بڑھتی ہیں عبادت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جو علی علی کر کے جائے گا قیامت کے روز جب نامہ مال کھولا جائے گا یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا لکھا ہوگا وہ اللہ کی عبادت کر کے آیا میں اپنی ربائی دیتا ہوں کہ صحیفہ مومن کا صحیفہ مومن کا آخری سطریں ہیں توجہ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے صحیفہ میرا ایک ایک شعر ایک ایک حدیث ہے صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے اور مولوی میری نہ مان چل مصطفیٰ کی مان لے مومن اور منافق کی پہچان علی ہے میں علی علی زندہ باد میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا تجھ میں محسن نقوی صاحب تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا سب کچھ علی ہے 12 سالہ دے پاویں تو رکھ رو دے مان کری نہ یار ترابیاں دا دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا راہ پکڑیا اس خرابیاں دا تے باج علی دے پل نہیں پار ہونا وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارث ہوئی جنت دیا چابیاں دا بس یہ آخری منٹ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی ابھی تو میں شروع ہوا ہوں جہاں سے چھوڑ رہا ہوں یہیں سے شروع کروں گا ایک آخری نقطہ دینے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے امیر مختار سقفی رضی اللہ تعالی عنہ جب امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو واصل جہنم کرتے تھے تو ان سے ایک سوال کرتے تھے مختار سقفی ہر یزیدی سے پوچھتے تھے بتا جب تو نے میرے امام کا سب کچھ لوٹ لیا جب ابائیں لوٹ لی جب قبہیں لوٹ لی ساز و سامان لوٹ لیا یہ بتاؤ کہ خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی میرے حسین کے خیمے بڑے قیمتی تھے ان کو بھی لوٹ لیتے جا کے بیچ دیتے آگ کیوں لگائی تھی ہر یزیدی کہتا ہم نے کیا کیا وہ زہرا کی بیٹیاں وہ مصطفیٰ کی بیٹیاں وہ علی کی بیٹیاں جن کو مدینہ کے گلیوں بازار کا پتہ نہیں تھا مدینہ کے شہر میں کتنی گلیاں ہیں کتنے موڑ ہیں ان کو پتہ نہیں تھا جو اپنے نانا جان کے مزار پاک پہ جب حاضری دیتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا مسجد نبوی کے چراغ بجھا دیے جاتے تھے باپ آگے بھائی دائیں بائیں کھڑے ہوتے حصار بنا کے نانا جان کے مزار پاک کی زیارت کے لیے لے جاتے اے میرے مصطفیٰ کی شہزادیاں آج باپ بھی نہیں حصار کے لیے عباس نہیں ہے حسین ابن علی نہیں ہے حسن ابن علی نہیں ہے
آج وہ زہرا کی بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، جن کے ناموس کے لیے سورج چھپ جائے، ملک الموت گھر کے اندر داخل ہونے کی جرات نہ کرے، جبریل امین دروازے کے باہر کھڑے رہے۔ وہ یزیدی کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی، وہ خیمے کے اندر زہرا کی بیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئی تھی، بڑے تیر پھینکے، ہم نے بڑے نیزے پھینکے، ہم نے بڑے پتھر پھینکے کہ وہ باہر نکلے۔ یہ اجر رسالت دیا ہے امت نے، جس امت کے لیے میرے آقا غاروں میں روتے رہے، جس امت کے لیے میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر باندھے، جس بے وفا امت کے لیے میرے آقا نے خندقیں کھودی، دندان شہید کروائے، رخسار تک بھی کروائے، جس امت کے لیے غاروں میں روتے رہے، جس امت کو میرے آقا پیغام دے کے گئے میں جا رہا ہوں، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، مجھ کو میری اہل بیت میں تلاش کرنا، میری اہل بیت کا حیا مجھے میری وجہ سے کرنا، خدا کی وجہ سے کرنا کہ آج رسالت یا امت نے چن چن کر میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو شہید کرتے رہے۔ وہ یزیدی کوفی کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضور کی اہل بیت کو یہودیوں نے شہید کیا، عیسائیوں نے کیا، کافروں نے کیا؟ وہ یہی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور یزیدی کہتے ہیں اس لیے خیموں کو آگ لگائی تھی تاکہ زہرا کی بیٹیاں خیموں سے نکلے تو ہم لوٹ لیں۔